ہوں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تصور میں گنبد خضرا کو سجائیں اور صحن مسجد نبوی شریف میں بیٹھیں اور پھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جیسے وہاں پر پڑھتے اسی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک اجمعین۔ جب شام کا وقت ہوتا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ دوڑتے تھے کہ جلد از جلد ہم صحبت نبی میں جا کے بیٹھ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرمایا، اے میرے جانثاروں کیا بات ہے کہ جب دیکھو تم لوگ یہیں پر بیٹھے ہوتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے دل بے قرار اور بے چین ہو جاتے، اور جب آپ کے جمال کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے، آپ کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا۔ فرمایا میرے آقا نے کہ آتے جاتے رہا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، ہر وقت بیٹھے رہنے سے کہیں محبت کم نہ ہو جائے۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان آنے بھی لگے اور جانے بھی لگے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ دنوں کے بعد فرمایا کہ ابو بکر کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ آتے جاتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، ہر وقت جم کے بیٹھے مت رہا کرو۔ تو میں نے بھی آپ کے فرمان کے مطابق آنا جانا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم تو سب کے لیے ہے، لیکن ابو بکر آپ ہماری نظروں سے دور نہ ہوا کریں، کیونکہ جب آپ ہم سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہمیں تو ہر وقت آپ ہی کی یاد آتی رہتی ہے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ان سے ایسی محبت کرتے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان شام کی جب گھڑی ہوتی، اپنے کام کاج سے جب بندہ تھک کر آتا تو گھر میں یہی کہتا کہ بستر پہلے سے تیار ہو، چائے اچھی سی اس کے لیے بنی ہوئی ہو، اور میں جا رہا ہوں اور شاور لے کر میں اپنے گھر کے کپڑے پہن کے اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں نہ ہمیں چائے کی پرواہ تھی نہ اپنے سکون کی، ہمیں تو سکون ملتا تھا آمنہ کے لال کا دیدار کر کے۔ حضور کو جب تک دیکھتے رہتے تھے تو ہمیں سکون ملتا رہتا تھا، اور اس کی وجہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ محبت۔ تو پھر علماء کرام نے اس محبت کو دیکھتے ہوئے اور قرآن مجید کی آیتوں اور فرمان مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تو وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آپ جو ہے مؤرخ، بہت بڑے آپ سیرت لکھنے والے، بہت بڑے آپ محدث۔ تو سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب مواہب اللدنیہ شریف میں فرماتے ہیں، اب سنیں، زمانے کا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا ولی، وہ ایمان کی تعریف کرے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کامل تب ہوگا کہ جب بندہ مومن یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے نبی پاک کے جیسا اللہ نے نہ آپ سے پہلے کسی کو بنایا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی اپنے ظاہر میں بھی سب سے زیادہ کمال والے، اپنے باطن میں بھی سب سے زیادہ کمال والے، اپنی حسن و صورت میں بھی حضور کے جیسا کوئی نہیں، اور حضور کے اخلاق کے جیسا بھی پورے جہاں میں کوئی نہیں۔ فرمایا جب تک کہ وہ ایسا عقیدہ اپنا نہ کر لے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ ایک جمال تو ایسا بھی تھا کہ جہاں پر مصر میں
حسین دوشیزاؤں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اس جمال کو دیکھ کر، اور وہ جمال جمال یوسف تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی جو جمال ملا وہ جمال کا آدھا ملا تھا، پورا جمال تو میرے خدا نے مجھ کو ہی عطا کیا ہے۔ ان کو جو ملا تھا وہ نصف تھا، تو اس نصف کے اوپر جو ہے وہ دوشیزائے مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ جن کو پورا جمال ملا ہو تو پھر وہاں پر کیا کٹا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اب قلم سنبھالتے اور فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایسا ایمان ہر مومن نے رکھنا ہوگا کہ میرے نبی سے افضل نہ اخلاق میں، نہ خلق میں، نہ ظاہری جمال میں، نہ باطنی کمال میں، ہمارے نبی سے پہلے نہ نبی کے بعد نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب تک کہ یہ آپ دل سے نہیں کہیں گے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ بعض لوگ دکھنے میں بہت حسین ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے تو پھر آدمی کہتا ہے اللہ کی پناہ، اس نے منہ ہی نہ کھولا ہوتا، دکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا تھا، لیکن جتنی حسین صورت تھی اتنی قبیح اس کی زبان تھی، بڑے کڑوی زبان کا مالک ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد تو وہ ایسے حضور کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ یہ ظاہری صورت کا کمال تھا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کہا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی نبوت کے ظاہر کرنے کے لیے کسی معجزے کا اظہار نہ بھی فرماتے، حضور کا چہرہ ہی آپ کے نبی ہونے کے لیے کافی تھا، آپ کے چہرے کا جمال ہی آپ کے نبی ہونے کے لیے کافی تھا، اور جس نے دیکھا تو پھر وہ حضور کا ہی ہوتا چلا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نہ صرف اپنے ظاہری جمال میں بلکہ اگر اخلاق کی بات ہو تو پھر حضور کے جیسی حسین صورت تھی ویسے ہی رب نے اخلاق اعلیٰ آپ کو عطا کیے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی پیدا کیے سب کے سب حسین صورت اور سب کے سب حسین آواز والے تھے، یعنی ان کی صورتیں بھی سب سے حسین تھی اور ان کی آواز بھی سب سے حسین۔ اللہ کا نبی سب سے جمال والا ہوتا ہے اپنی صورت میں، اور سب سے خوبصورت پوری امت کے اندر اس کی آواز ہوتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد میرے نبی خود اپنی نعت پیش کر رہے ہیں، حضور اپنی نعت خود پڑھ رہے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے حسین تمہارے نبی کی صورت تھی اور ان سب میں سب سے حسین تمہارے نبی کی آواز ہے۔ صورت میں بھی تمہارے نبی سب سے حسین ہے اور آواز میں بھی تمہارے نبی سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے مختلف سپاروں کے اندر ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جن پر زبور اتری، تو سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو 90 مختلف طرزوں پر آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے، 90 طرزوں پر، اور جس وقت میں آپ زبور پڑھ رہے ہوتے تھے تو صرف انسان اور جنی نہیں بلکہ آس پاس میں جو شجر اور حجر تھے وہ بھی جھومنے لگتے تھے، ڈالیوں پر بیٹھی وہ بلبلیں بھی فرت مسرت سے جھومنے لگتی تھی کہ ہماری آواز تو ہماری آواز ہے۔ آج تو بلبلیں بھی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی آواز پر ٹہنیوں پر بیٹھے گنگنانے اور جھومنے لگ جائیں۔ 90 طرز پر سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہے وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا آج روئے زمین پر ایسی 90 طرزیں موجود ہیں کہ جو 90 طرزوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو؟ حرم کے امام کی اپنی طرز ہے،
مسجد نبوی شریف کے جتنے بھی امام ہیں ان کی اپنی طرز ہے. اگر آپ ساری طرزوں کو جمع بھی کر لیں تو میں خود قرآن کا قاری ہوں, 30-35 اس سے زیادہ طرزیں نہیں ہوں گی, اس لیے کہ پھر بقیہ لوگوں کی طرزیں آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہونے لگ جاتی ہیں. اس کی طرز فلاں سے ملتی ہے, اس کی فلاں سے ملتی ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ پیور مختلف طرزیں پیور اگر آپ کو ملیں گی تو 25 سے 30 بھی مل جائیں دنیا میں بڑی بات ہے. داؤد علیہ السلام 90 طرزوں پر زبور پڑھا کرتے تھے. تو جب 90 طرزوں پر سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبور تھی تو آقا نے فرمایا مجھ سے زیادہ حسین صورت اور حسین آواز کسی اور کی نہیں. جب داؤد علیہ السلام 90 طرزوں پر زبور پڑھا کرتے تھے تو پھر ایمان سے بتاؤ میرے آقا کتنی طرزوں پر قرآن پڑھتے ہوں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا بڑا پیارا. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. میں آج آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں کہ حسان کی قسمت میں ایمان کا جو تارا چمکا تو کیسے چمکا. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حسان کے لیے ممبر سجا دیا جائے, حسان بیٹھو ممبر پر میری نعت پڑھو, جبریل تمہاری مدد کریں گے. یہ نعت پڑھنے میں بھی جبریل کی مدد چاہیے ہوتی ہے جی. اگر آپ شعر میری شان کے مطابق نہ لکھ سکے تو جبریل بتائیں گے کہ شان مصطفی میں شعر لکھے کیسے جاتے. اور نعت پڑھتے وقت اگر آپ اس طرح کا طرز نہ بنا سکے جو شان مصطفی کے لائق ہے تو جبریل بتائیں گے کہ طرز کیسی ہوگی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کو یہ ملکہ اور یہ کمال تھا کہ آپ برجستہ شاعری کرتے. کسی کو دیکھا اس کے چہرے پر شعر کہتی ہے, اس کے بالوں پہ شعر کہتی ہے, اس کے جسم اور اس کے وجود پر شعر کہتی ہے, اس کے خاندان پہ شعر کہتی ہے, جس کو کہتے ہیں حاضر جوابی برجستہ شاعری. اور اس میں ایک کمال آپ کو یہ بھی تھا کہ کسی کی اگر مذمت اور طنز جس کو عربی میں کہتے ہیں ہجا, کہ کسی کی ہجا کرنی ہو یعنی کھچائی کرنی ہو تو شعر کے اندر اس کی جو ہے ایسی کی تیسی کر دیا کرتے تھے. تو حضرت حسان سے بڑھ کر مکے اور قریش کے پاس کوئی شخص تھا نہیں. انہوں نے ڈھیر سارا ان کو سونا دیا اور کہا کہ ابھی یہاں سے ایک شخص گزرنے والا ہے, حسان تم نے اس کی صورت دیکھتے ہی برجستہ شاعری لکھنی ہے اور ایسی تم نے ہجا اور طنز کے شعر لکھنے ہیں کہ بچے بھی پڑھ کے ہنسیں, بوڑھے بھی ہنسیں, جوان بھی ہنسیں, اور ایک ایسا مذاق بنا دینا اس کی ذات کو, ایسا مذاق بنا دینا اس کی ذات کو کہ لوگ جب تک وہ شعر پڑھتے رہیں تو ہنستے رہیں. یعنی ایک تاریخی جملے لکھ دو اس کی مذمت میں, تاریخی جملے لکھ دو اس کے مذاق میں. حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ اب یہاں سے گزرنے والا ہوگا کون. فرماتے ہیں کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھا اور جب میرے سامنے سے وہ حسن و جمال کا پیکر جب گزرا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ سارے خیالات جو لے کر بیٹھا تھا اور قریش نے جو میرے ذہن کے اندر خباثت بھری تھی ان کے خلاف, وہ تو ان کے چہرے کے چمکتے انوار دیکھتے کہ ساتھی وہ ساری ختم اور غائب ہو گئی. اور اس کے بعد پھر جب میرا خود بخود قلم یہ چلنا شروع ہوا تو حضرت حسان بن ثابت نے اس وقت جو ہے انہوں نے وہ اشعار لکھے. کیا سنے وہ اشعار, میں آپ کو عربی میں سنا رہا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. لما رأيت انوارہ سطعت وضعت من خیفتی کفی علی بصری خوفا علی بصری من حسن صورته فلست انظره الا على قدری روح من النور فی جسم من القمر کحلیتی نسجت بالانجم الزہری. پہلے تو آپ کہیں سبحان اللہ. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار اگر آپ عربی سمجھتے تو جھوم رہے ہوتے. وہ کہنے لگے کہ مجھے جو کہہ کر پیش کیا گیا تھا اور جب میں نے وہ جمال اور حسن و جمال کا وہ پیکر عظیم جب میں نے دیکھا
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چہرہ میرے سامنے ایسا آ رہا تھا کہ نور جس کے چہرے سے چھلک چھلک کے گر رہا تھا. مارے اس نور کی جو حرارت تھی وہ اتنی تیز تھی کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں اپنی آنکھوں سے نابینا نہ ہو جاؤں. تو میں نے اپنی ہتھیلی کو ایسے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور مجھے ڈر تھا کہ ان کے چہرے کے وہ انوار و تجلیات سے میری آنکھوں کا نور نہ چلا جائے. تو میں نے ہتھیلی کو ایسے رکھ لیا. میں تو ان کو بس اتنا ہی دیکھ پا رہا تھا جتنا میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت تھی. ایسے میں نے پھر جھروکے کیے اور انگلیوں کے ان جھروکوں سے میں حضور کے جمال کو دیکھنے لگا. اس کے بعد جو انہوں نے تشبیہ کی ہے، قسم خدا کی، حضرت حسان اللہ ان کے مزار پر رحمتوں کی بارش فرمائے، فرماتے ہیں کہ وہ نور کا ایک ایسا جسم تھا، وہ روح نور کی تھی. روحم من النوری، ان کی جو روح تھی وہ نور سے تھی، اور وہ نور والی روح جس جسم کے اندر گئی تھی وہ جسم 14ویں کے چاند کا تھا. تشبیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روح ان کی نور کی تھی اور جسم ان کا 14ویں کا چاند تھا. وہ نور کی روح اس 14ویں کے چاند کے جسم میں منتقل تھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے بدن پر ان کا وہ لباس ایسے چمک رہا تھا جیسے تاروں کی کوئی انجمن حضور کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. یہ انہوں نے اشعار پڑھے کہ تاروں کی یہ انجمن حضور کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی، اور حضور کا جسم اور لباس اس پر ایسے کہ جیسے تاروں کی کوئی انجمن حضور کے جسم کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے ہوں. اب جب یہ سب لکھنے کے بعد واپس پلٹ کر قریش میں آئے. اب قریش انتظار میں تھے کہ اب تو انہوں نے لکھا ہوگا. کہنے یہ بتاؤ حسان کیا لکھا؟ آپ نے یہی اشعار جب ان کو پڑھ کر سنائے تو ان کے اس ٹائم پر آواز باختہ ہوئے، اور جو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا تھا وہ سارے خواب ان کے چکنا چور ہو گئے. حسان کو کہا کہ حسان، ہم نے تم کو مال دیا ہے، ہم نے تم کو سونا دیا تھا ان کی مذمت میں شعر لکھنے کے لیے، اور تم یہاں پر ان کی تعریف کے پل باندھ رہے ہو. جو حضور کے ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی. اٹھاؤ اپنا یہ سونا، مجھے تمہارے سونے کی ضرورت نہیں، میں تو آج بازار حسن مصطفیٰ میں خود فروخت ہو کر آ رہا ہوں. میں تو بک گیا آج حضور کے جمال میں. آج تو میں کہا اٹھاؤ اپنا سونا، اٹھاؤ اپنی یہ ساری چیزیں. اور تم لوگوں نے جو کہا تھا میں ہمیشہ سچ لکھتا ہوں، میں نے ماضی میں بھی سچ لکھا تھا، آج بھی میں نے سچ لکھا ہے. میں نے جھوٹ نہیں لکھا، میں نے آج بھی سچ لکھا ہے. جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سچ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے. اور کہا کہ تم لوگوں نے جانا ہے جاؤ جہنم میں، میں تو اب اس جمال کو دیکھنے کے بعد یہ دل بے قرار ہے، اور میں چلا اب اسی جمال کی طرف. اور پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھا اور حضور کے دامن کے جو ہے وہ اسیر بنے. اور نہ صرف اسیر بنے بلکہ پھر ان کو حضور نے یہ تمغہ دیا کہ ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھتے رہے، ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھتے رہے. حسان تم نعتیں پڑھتے رہو، جبریل تمہاری مدد کرتے رہیں گے. حضرت حسان کو یہ کہ حضور جن کے لیے ممبر سجوا دیں تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا، یہ حضور کی نعت لکھنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو. جب حضور تشریف لاتے تھے مجمع میں، صحابہ حضور کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے تھے. میرے آقا نے فرمایا کھڑے مت ہوا کرو. حالانکہ کسی بڑے کے ادب میں کھڑا ہونا یا کسی کی محبت میں کھڑا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاتون جنت جس وقت میں تشریف لاتی تھی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، میرے آقا اپنی وہ شہزادی، ہم آج شاید اپنی بیٹی کو نہیں کہتے کہ یہ بیٹی میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بیٹی میری جان ہے.
میرے آقا نے خاتون جنت کو یہ الفاظ اس وقت کہے تھے کہ جب لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اس وقت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جان، اے فاطمہ میرا جگر ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے دل کا، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ سیدہ کائنات کے لیے۔ اور جب بھی سیدہ کائنات حضور کے دربار میں تشریف لاتی تو آقا کھڑے ہو جاتے اور ان کی کھڑی ہو کر پیشانی کو میرے سرکار چوما کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بڑے کے لیے محبت میں، ادب میں کسی کے لیے کھڑا ہونا بالکل جائز ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج میں کچھ ایسے لوگ نام کے وہ پیر ہیں یا نام کے وہ عالم ہیں، اب وہ باقاعدہ انہوں نے اپنے بندے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ میں جب آؤں تو چار کونوں میں بیٹھے ہوں گے، مجمع 4000 کا ہوگا، میرے آتے ہی تم 4 نے کھڑے ہو جانا ہے، تم 4 کو دیکھ کر یہ 4000 بھی کھڑے ہو جائیں گے، یہ باقاعدہ پوری ترتیب ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ میں جب مجمع میں آؤں تو لوگ میرے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جائیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدُهُ فِي النَّارِ، وہ تیاری کر لے، جہنم میں بہترین اس کا پلاٹ الاٹ کر دیا گیا ہے، اس کے لیے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو یہ تمنا کرتا ہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں، لوگ میرے ادب میں کھڑے ہوں، تو وہ اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنا لے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے منع فرمایا کہ میں بھی جب آؤں تو تم لوگ میرے استقبال میں بھی کھڑے مت ہوا کرو۔ اور ایک طبقہ اس پر آج بھی بہت زور دیتا ہے کہ کیا بات ہے کہ جب بھی آپ کے نبی کا ذکر اور ان پر درود اور سلام کی بات آتی ہے تو آپ لوگ تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کے نبی آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے، تو سمجھتا ہے اے تیرا نبی تجھ سے دور ہے، اللہ کرے کہ ہمیشہ تو دور رہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی ہم سے بہت قریب ہے اور اللہ ہمیشہ ہم کو ہمارے نبی کے قریب رکھے۔ ہم تو اپنے نبی کو دیکھ رہے اور نبی ہم کو دیکھ رہے، وہ ہم سے بہت قریب ہے، اور ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ گفتگو بھی میرے نبی سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی میرا ذکر بھی ہو رہا ہے، میرے حسان کی نعت بھی پڑھی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب منع فرمایا کہ میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں مجمع میں جب سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت حسان کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی حضرت حسان کھڑے ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھے رہو بیٹھے رہو، کوئی بھی کھڑا نہ ہو، سب بیٹھے رہو۔ حضرت حسان کو فرمایا حسان تم نے سنا نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا کرے۔ حضرت حسان اب حضور کے جمال کو دیکھ رہے تھے اور ان کی زبان عادت تھی نا برجستہ شعر کہنے کی، برجستہ شعر کہتے تھے آپ، اور جب سے حضور کا عشق اور ایمان کے ساتھ وہ مل چکا تھا تو دل کا نور اور بڑھ چکا تھا۔ اب فصاحت اور بلاغت کا دریا ان کے سینے میں موجزن تھا، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا 7 سمندر وہ ان کے ساتھ تھا۔ تو آقا کے سینے سے جب ملنا شروع ہو گئے تھے انوار و تجلیات، اب حضرت حسان نے اس وقت میں کیا پڑھا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میں نے کہا آج تو ہم پر فتویٰ لگ جاتا اگر ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھیں۔ حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں قیامی للحبیب علی فرض وترک الفرض ما هو مستقیم عجبت لمن له عقل وفہم یرا هذا الجمال ولا یقوم، کہ میرے لیے میرے محبوب کے احترام میں کھڑا ہونا مجھ پر فرض ہے، مجھ پر میرے محبوب کے ادب میں کھڑا ہونا مجھ پر فرض ہے، اور اگر کوئی فرض چھوڑ دے وہ تو صراط مستقیم سے پھر بھٹکا ہوا ہے۔ مجھے تعجب ہے ان کی عقل و شعور پر کہ جو دیکھے اس جمال کو اور تب بھی کھڑا نہ ہو، اس جمال کو دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ کھڑا نہیں ہوتا تو مجھے اس کے عقل و شعور پہ شک ہے کہ یہ حسین اور حسن و جمال کا یہ پیکر عظیم دیکھنے کے بعد بھی
وہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس وقت میں کہ جب افطار کی گھڑیاں قریب ہے، ہم اس زمین اور آسماں کو، ان شجر و اجر کو ہم گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسان نے تو آپ کے جمال کو دیکھا تھا تو وہ کھڑے ہو گئے تھے، ہم تو 1400 سال کے بعد اس جمال کا سن کر بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر، یہ پڑھیں سر کو جھکا کر، جا کر نیم کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے مالک، ہمیں ہمیشہ اپنے نبی کا با ادب رکھ، ہمیشہ ان کا احترام سب سے بڑھ کر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جیسے آج اس وقت میں ہم نے تیرے محبوب پر سلام پڑھا، محشر میں جب وہ تشریف لا رہے ہو تو پہلی صف میں ہمیں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے جمال کو دیکھے اور سامنے یا نبی سلام علیکہ اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں درود و سلام کو ان کے لہو کے ساتھ مالک ان کے جسموں میں محلول کر دے، ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ پیدا نہ ہو، سارے تیرے محبوب کے عشاق پیدا ہو، سارے درود و سلام پڑھنے والے پیدا ہو، اور جب قبر میں پہلے دل لٹایا جائے اور آئے نکیرین سوالات کرنے کے لیے تو یوں کہوں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے افطار